ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ہوتی ہے نا وہ اسلحے کی ہوتی ہے، جہازوں کی ہوتی ہے، توپوں کی ہوتی ہے، میزائلوں کی ہوتی ہے، ایٹم بم کی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو اس وقت آنے والا جو وقت ہے نا، فتنوں کا جو زمانہ ہے، جو شر کا زمانہ ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ملتی ہیں، اس میں اسلحے کی، ویپن کی، میزائلوں کی، ان چیزوں کی اہمیت سے زیادہ نا ایک ایسا ہتھیار کفر نے اختیار کیا ہے۔ جب ان کے سارے ہتھیار رائے گاں ہو جاتے ہیں نا، جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا تو ایران نے منہ توڑ جواب دیا۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد جب مسلمانوں کو کہیں سے بھی ہرا نہیں سکتے نا، پھر ایک ہتھیار ان کے پاس ایسا ہے جو مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ شروع سے جو ہے نا بڑا کارگر ثابت ہوا، اور مسلمان اس ہتھیار کے نیچے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے خود بخود لیٹ جاتے ہیں، اور وہ ہتھیار ہے فحاشی، عریانی، عورت کی حکمرانی کا، فیمنزم کا۔ اور اس ہتھیار کی نا ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں گنی جاتی ہے۔ ہم اس کو ترقی کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ دور نہیں رہا۔ تو یہ ہتھیار اس وقت پوری طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ اسلحہ خانوں سے نکل کے باہر آ چکا ہے۔ عورت اپنے گھر سے باہر نکل چکی ہے، عورت اپنے لباس سے باہر آ گئی ہے، عورت اپنے حیا کو چھوڑ کر باہر آ گئی ہے، مردوں کی غیرتیں ختم ہو گئی ہیں، فحاشی عروج کے اوپر ہے۔ اور اس وقت نوجوانوں کو جو مین ان کے جو لیڈر من پسند پرسنالٹیز ہیں، وہ ولگر کنٹینٹ بنانے والے ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، اور جتنے بھی ناچ گانے والے اداکار، ڈرامہ نگار، ہیروئنز، فلموں کے اداکار۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ عورت کو روز نئے کپڑے پہننے کا شوق، روز بازار جانے کا شوق، روز محفلوں میں جانے کا شوق، کٹی پارٹیز اور جانا گیٹ ٹوگیدرز اور جانا یہ سارے۔ تو یہ ہتھیار اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ اس ہتھیار کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک اسلحہ ہے جو ہمارے اوپر پوری طریقے سے کارگر ثابت ہو رہا ہے، اور مرد جو ہے نا وہ خود بخود ان کے نیچے جھکتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ نفسیاتی طور پر جتنے بھی مرد ہوتے ہیں نا وہ عورت کے غلام ہوتے ہیں، لیکن دکھانے کے لیے جتنے بھی مرد ہوتے ہیں نا وہ عورت کے حاکم ہیں، مجازی خدا ہیں۔ لیکن نفسیاتی طور پر مرد جو ہے نا جب وہ عورت کا ہتھیار استعمال ہوتا ہے نا تو مرد ہمیشہ وہاں سے شکست کھا جاتا ہے۔ اس اپنی کمزوری کا مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور عورتوں کو تو اپنی طاقت کا پتہ ہے ہی، اس لیے عورت اپنی ہمیشہ طاقت کو وہ طاقت استعمال کرتی ہے جو ہتھیار۔ اور دیکھیں آپ نے عورتوں کے پاس پستول، گن، اسلحہ یہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا، لیکن جو ہتھیار عورت کے پاس ہے، اور حسن کا، کپڑوں کا، اور دکھاوے کا، اور خوبصورتی کا، اور جسم کا، اور یہ ساری چیزیں تو بظاہر دیکھنے میں بیوی کی کوئی سہیلی ہوتی ہے، کوئی بہن کی کوئی فرینڈ ہوتی ہے، جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، جو فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو سب سے بڑا شدید ترین حملہ ہوا ہے نا وہ ہے فحاشی اور عریانی والے ہتھیار کا، اور اس میں بزرگ بھی اس میں کمزور پڑ چکے ہیں، اور اس میں عالم بھی کمزور پڑ چکے ہیں، دیندار طبقہ بھی اس میں کمزور پڑ چکا ہے، اور ہماری نوجوان نسل تو اس میں بیچاری پہلی کمزور اور محتاج ہے۔ تو اس ہتھیار کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے نا یہ جو وار اس نے کیا ہے شیطان نے، اور شیطانی جتنے بھی ٹولے ہیں، اور اس ہتھیار سے اگر آپ بچ گئے، اس وار سے بچ گئے، اس حملے سے بچ گئے نا، تو آپ یقین رکھیے آپ سارے کے سارے جتنے بھی باقی فتنے ہیں نا ان سارے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ جو ہے نا عورت کے فتنے میں آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے
کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ جو ہے نا وہ عورت ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ مجھے عورت کے فتنے سے ہمیشہ اپنے امان میں، اپنی پناہ میں رکھنا۔ وہ پہلے تو یعنی انسان کیا ہوتا تھا، حرام رشتوں کے ساتھ تعلق بنا کر تو اس میں فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے حلال کے رشتوں کے اندر بھی فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی گھر کی عورتیں وہ اتنی دین سے دور جا چکی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی باتیں مانتے مانتے حرام کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، حرام رزق میں ملوث ہو جاتا ہے، اپنی کیپیسٹی، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرتا ہے، دکھاوا زیادہ کرتا ہے، بے حیائی والے کام زیادہ کرتا ہے، ان جگہوں پر جاتا ہے جہاں وہ خود اکیلا نہیں جانا چاہتا، لیکن فیملی مجبور کرتی ہے کہ جی ادھر چلیں، یہ چلیں۔ تو حلال رشتوں کے اندر بھی جب دین داری نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، شرم نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، غیرت نہیں ہوگی، تو پھر جو حلال رشتے ہیں نا وہ بھی باعث فتنہ بن جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے نا، جتنا نقصان وہ پہنچاتا ہے نا، باہر کا انسان اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو گھر کی عورت اگر بے دین ہو جائے گی نا، تو اگر ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا کردار مشکوک ہو جائے گا، اور وہ پھر مرد جو ہے نا خود بخود، آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی بیٹیاں کہاں ہیں، ان کی بیویاں کہاں ہیں، ان کی مائیں کہاں جاتی ہیں، ان کی بہنیں کہاں جاتی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ غریب طبقہ روٹی کے چکر میں اتنا پس گیا ہے کہ ان کو سب پتہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں جو ہے نا کہاں کہاں کیا کیا کرتی ہیں، لیکن روٹی کی تلاش میں سب جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا مجبور ہے۔ تو یہ جو وار ہے نا، اس وار نے اوپر سے یہ جو سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، اور یہ جو فحاشی اوریانے کے جتنے کنٹینٹ ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہیں پہ کوئی گانے کی، کوئی میوزک، کوئی قوالی نائٹ، کوئی جو ہے نا اداکاروں کا کوئی مجمع ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں گے، خاندانی قدریں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے آپ اللہ سے دعا مانگا کرے، یا اللہ ایک تو ہمیں ایمانی غیرت عطا فرما، اور دوسرا یہ جو بے حیائی والا، کیونکہ بے حیائی، حیا کا ختم ہو جانا، جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر بھائی اور بہن کے درمیان میں جو ایک پردہ ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو ماں اور بیٹے میں ایک پردہ ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو رشتوں میں ایک عزتوں کا پردہ ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حیا ختم ہونے کی دیر ہے، انسان کا ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے، انسان کے اندر نیکی کی خواہشات بھی اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے اندر سے برکتیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں، جتنا پاکیزہ رزق جو آسمانوں سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پاکیزہ رزق اٹھا کر اس کی جگہ پر حرام رزق جو ہے نا وہ اتار دیا جاتا ہے۔ تو حیا بہت بڑی دولت ہے، اور یہ جو بے حیائی کا جو دور آیا ہے، فحاشی کا جو دور آیا ہے، اس کے سلاب میں ہم سارے کے سارے تنکوں کی طرح بہہ جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم جو ہے نا غربت سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے نا دشمن کے خوف سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے نا کافروں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک اتنا بڑا یہ جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ہم اس میں سارے کے سارے گر پڑے ہیں اور بری طرح شکست کھا لی ہے ہم نے۔ اے اللہ ہمیں اس سے بھی جانا، ہمیں اپنے امان میں رکھ۔ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جانا حیا والی زندگی عطا فرمائے، اور حیا کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے۔ حیات ایمان سے پہلے جو شرط ہے نا وہ حیا کی ہے، کیونکہ اگر حیا ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور حیا آتا ہے تو ساتھ ایمان بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ اس کے ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔